شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے استاذہ کے امام تھے، یعنی بہت بڑے عالم دین آپ کے شاگرد تھے، اور آپ کے اوپر اللہ عز و جل کا بڑا ہی لطف و کرم تھا، اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ تو ہلاکو خان نے جب بغداد کے اوپر حملہ کرنا تھا تو اس نے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا کہ آپ جو ہے بغداد چھوڑ دے، میں بغداد کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے خدا ٹینگری نے کہا ہے کہ یہ جو نجم الدین کبریٰ ہے یہ بہت بڑا بزرگ ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ تم نے بغداد کے اوپر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑی طاقتوں کا مالک ہے، تو اسے کہو کہ یہ بغداد سے چلا جائے، پھر تم بغداد کے اوپر حملہ کرنا۔ اب اس نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ جب تک آپ بغداد میں ہیں میں بغداد کے اوپر حملہ نہیں کروں گا، آپ بغداد سے چلے جائیں۔ تو اب شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اسے خط کا جواب دیا کہ میں اپنے مسلمانوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک میں اسلام کے ساتھ رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا اور ان کی مدد کروں گا اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ اس نے بڑی کوشش کی، لیکن جب نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں مانے تو اس نے بغداد کے اوپر حملہ کر دیا اور آپ کو کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نہیں ماروں گا۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاد کرتے رہے، اسلام کے لیے لڑتے رہے، اور پھر ایک تاتاری نے جو ہے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا، اور وہ لڑتے 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 شہادت کا درجہ پا گئے۔ دیکھیں کہ ہمارے جو صوفیاء اکرام ہے، ہمارے جو اولیاء اکرام ہے، انہوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی، اور آج لوگ جو ہیں ان کے لیے کتنا منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان کی خدمت اسلام کے لیے دیکھی جائے تو اللہ کے ولیوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی خدمت عطا کی۔ تو ہلاکو ہاں وہ شخص تھا جو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید نہیں کروں گا۔ اب کسی تتاری نے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کر دیا اور وہ شہادت کا درجہ پا گئے، تو ان کا مقام یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید جو ہیں وہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے کتاب جو لکھی ہے تفسیر کبیر غالباً، تو آپ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی نزاع کا وقت آیا تو وہ آپ سے 16 میل کے فاصلے پر تھے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوپر جو ہے وہ نزاع کی کیفیت آئی تھی۔ تو شیطان نے کہا اے فخر الدین، تم نے تمام عمر جو ہے وہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دی ہے، آپ بھی دو۔ آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے اپنی علمیت سے وہ دلیل توڑ دی، دوسری دی وہ بھی توڑ دی، تیسری دی وہ بھی توڑ دی، چوتھی دی وہ بھی توڑ دی، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دی، اور اس کمبخت نے اپنی علمیت سے، کیونکہ وہ بھی فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، اپنی علمیت سے اس نے جو ہے وہ ہر دلیل توڑ دی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نہیں، 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے کی۔ آپ اللہ کے ایک ہونے کی، یا میں دلیل نہیں دے سکتے کہ اللہ کس طرح ایک ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے توڑ میں 360 دلیلیں دی، اور اس نے 360 دلیلیں توڑ دی اپنی علمیت سے۔ اب
آپ रहमतुल्लाह ताला अलैह को शक हो गया कि कहीं मेरा कुफर पे खात्मा ना हो जाए, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है घबरा गए और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगे। तो इसी सना में आपके पीर 16 मील की मसाफत पे शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह वजू फरमा रहे थे, तो आपने ऐसे हाथ में पानी लिया और वहीं से फेंका और कहा ए फखरुद्दीन क्यों नहीं कहते मेरा अल्लाह बगैर दलील के एक है, मेरा अल्लाह बगैर दलील के एक है। जब मां फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर मुंह के ऊपर वो पानी का छटा लगा और आवाज आई कि फखरुद्दीन क्यों नहीं कहते कि मेरा अल्लाह बगैर दलील के एक है, तो आपने फरमाया मेरा अल्लाह बगैर दलील के एक है। फिर उसने दूसरा बार किया, फखरुद्दीन तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं नहीं मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब के फजल ने मुझे बचा लिया। तो मैं जनरल बाजवा से ये अर्ज करूंगा कि वो जो है डॉक्टर आफिया सदीकी को जो है वो रिहा करने में उनकी मदद करें और आलम इस्लाम के ऊपर एक अजीम एहसान करें और डॉक्टर आफिया को जो है वो अमरीकी कैद से रिहाई के लिए बंदोबस्त करे कि अगर आपने ये काम कर दिया तो दुनिया रहते दम तक आपके गीत गायकी के एक जर्नल था जिसने ये काम किया था कि एक अमेरिका की कैद में मुसलमान औरत थी उसको छुड़ाया था, और अगर आपने ये काम ना किया तो फिर आपका नाम नामों में नहीं रहेगा और आपका कारनामा नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है पूरी दुनिया में गूंजे और आपका नाम याद रखा जाए तो फिर आप डॉक्टर आफिया सदीकी के लिए कुछ करें और इनकी रिहाई का बंदोबस्त करें।